الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز واضح ہے؟ بتائیے. جی الحمدللہ. اوکے، ہم اربعین نوویہ کی حدیث نمبر 2 پڑھیں گے. حدیث نمبر 2 حدیث جبریل، بڑی عظیم حدیث اسلام کا تعارف ہے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ایضا قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم. حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے. بینما نحن، ہم جلوسن بیٹھے ہوئے تھے، عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذات یوم، ایک دن، اذ، جب، طلع، اچانک نمودار ہوا، آیا، اپیئر ہوا، علینا، ہم پر، رجل، ایک شخص، شدید بیاض الثیاب، بہت زیادہ سفید کپڑوں میں، شدید سواد الشعر، بہت زیادہ کالے بالوں میں، لا یرا علیہ اثر السفر، اس کے اوپر سفر کے کوئی آثار نہیں تھے، یعنی مٹی وغیرہ. ظاہر ہے ڈیزرٹ ہوتا تھا نا، ڈیزرٹ، تو وہاں مٹی پڑتی تھی جو بھی سفر سے آتا تھا. ولا يعرفه منا احد، تو ہم میں سے اسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. حتیٰ، یہاں تک کہ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص بیٹھ گیا، جلسہ بیٹھ گیا، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس. ٹھیک ہے. فاسند، اس نے ٹکا دیے، رکھ دیے، رکبتے ہی، اپنے دونوں نیز، گھٹنے، الی رکبتے ہی، نبی علیہ السلام کے گھٹنوں کے پاس، ادب سے نا. ووضع کفیہ، اور اپنے دونوں رسٹ، کلائیاں، ہاتھ رکھ دیے، علی فخذہ، آپ کے تھائے پر، ران پر. سبحان اللہ، بہت ہی ادب سے. وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دیہاتوں سے جو لوگ آتے تھے وہ نام لے کے بھی پکار لیتے تھے نا. اخبرنی عن الاسلام، مجھے خبر بتائیں، انفارم کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام، اسلام یہ ہوتا ہے کہ ان، یہ کہ تشہد، تو گواہی دے دے، یعنی عمل کا نام ہے، یہ کام کر لے، گواہی دے دے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے حقدار نہیں ہے، وان محمدن، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وتقیم الصلاۃ، اور یہ کہ تو نماز قائم کرے، وتؤتی الزکوٰۃ، اور تو ادا کرے زکوٰۃ کو، وتصوم رمضان، اور تو روزے رکھے رمضان کے، وتحج البیت، اور تو حج کرے بیت اللہ کا، ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر تم استطاعت رکھو، الیہ، بیت اللہ کی طرف، سبیلا، راستے کے، سفر کے خرچے کی. قال، تو وہ بندہ کہتا ہے، صدقتا، آپ نے سچ کہا. فعجبنا لہ، تو ہمیں اس سے تعجب ہوا، اس بندے سے، یسألہ، کہ وہ آپ علیہ السلام سے پوچھ بھی رہا ہے، ویصدقہ، اور آپ کو سچا بھی کہہ رہا ہے، ٹیسٹیفائی بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں ہاں آپ سچ کہہ رہے ہیں. سوال کرنے والا تو ایسے نہیں کہتا، لیکن صحابہ بولے نہیں، درمیان میں اتنا ادب تھا کہ علم کے رستے میں وہ کلاس کے دوران فضول کوئی بات تو دور کی بات، ویسے بھی نہیں بولتے تھے، اور جب پیغمبر علیہ السلام کسی سے بات کر رہے ہیں تو وہ درمیان میں نہیں بولتے تھے. قال، کیونکہ شریعت سکھائی جا رہی تھی اور شریعت نازل ہو رہی تھی، تو درمیان میں وہ بولا نہیں کرتے تھے. بڑا ادب تھا، نبی علیہ السلام کا روب تھا بہت زیادہ. قال، اس بندے نے دوسرا سوال کیا، فاخبرنی، سو انفارم می اباؤٹ عن الایمان، about faith، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے.
پہلے اسلام کے بارے میں پوچھا پھر ایمان کے بارے میں. یہ لمبی حدیث ہے. قالا تو آپ اسلام نے جواب دیا ان تؤمنا یہ بھی عمل ہے. یہ دیکھیں ایمان بھی عمل ہوتا ہے. ان تؤمنا یہ کہ تو ایمان لے آئے باللہ رب پر وملائکتہ اور اللہ کے فرشتوں پر وکتبہ اور اس کی کتابوں پر جتنی بھی پہلے نازل ہوئی ہیں ورسلہ اور اس کے رسولوں پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. 5 ہو گئے. وَتُؤْمِنَ اور یہ کہ تو ایمان لے. دیکھیں دوبارہ تُؤْمِنَ کہا ہے تقدیر کے بارے میں. بالقدری تقدیر پر خیرہی اس کی اچھی وشرہی اور اس کی بری کہ دونوں اس کی تقدیریں اللہ پاک کی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی پہ ہم مومن ہیں. تو یہ دیکھیں 5 چیزیں پہلے ایمان کا ذکر کیا اور چھٹی کا دوبارہ ایمان کا کہ زیادہ لوگ سلپ ہوں گے تقدیر کے بارے میں نا. تو تقدیر کچھ نہیں ہے تو یہ گمراہی ہے. اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اگر تقدیر کو نہ مانے. قال صدقت تو اس بندے نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں. قال فاخبرنی عن الاحسان تو تیسرا سوال اس نے کیا کہ مجھے بتائیے واٹ از ایکسیلنس. احسان اچھے طریقے سے کوئی کام کرنا. احسان ایک مرتبہ ہے درجہ ہے. قال تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ یہ بھی عمل ہے کہ تو ایسے عبادت کرے اللہ کی کأنک کا مطلب ہوتا ہے لائک مانند کأنک گویا کہ تو تراہ رب کو دیکھ رہا ہے نہ ہیبت ہو. تو یہ تو ہر شخص نہیں کر سکتا اسیوم. وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ ہاں اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے ایسی پاسبلٹی نہیں ہے کہ تم اتنا امیجن کر سکو تو یاد رکھو فَإِنَّهُ اللہ جو ہے یراک وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. تو کم از کم یہ منیمم لیول ضرور ہو. ٹھیک ہے بچوں. اچھا جی یہ ہو گیا 3 سوال. قال صدقت تو اس بندے نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا. قال فاخبرنی عن الساعہ چوتھا سوال. اس نے کہا چلیں آپ مجھے بتا دیں قیامت کے بارے میں. قال تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا نہیں ہے اس کے چلو بارے میں چیک کر لو پوچھا نا جانے کوئی والا مسئلہ نہیں ہے. میں بِأَعْلَمَ زیادہ جانتا من السائل پوچھنے والے سے یعنی مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی. قال 5واں سوال. حضرت اس بندے نے کہا فاخبرنی تو مجھے خبر دیں عن اماراتها قیامت کی امارات کے بارے میں یعنی سائنز آف آور نشانیاں. قال تو آپ نے جواب دے دیا دیکھو قیامت قریب ہونے کی ایک نشانی بہت سویر قسم کی نشانی یہ ہے ان یہ کہ تالیدہ ولادت برتھ دے گی ولادت دے گی پیدا کرے گی الامۃ لونڈی slave girl will born give birth ربتها to her lord mistress وہ اپنی مالکن کو پیدا کرے گی. اندازہ کر لیں کہ کتنی بدکاری پھیل چکی ہوگی قیامت کے قریب. نمبر 2 نشانی وان اور یہ کہ ترا تو دیکھ لے گا الحفاتا ننگے قدم لوگوں کو غریب لوگ العراتا ننگے بدن یعنی کپڑے کم ہیں ان کے پاس العالتا پور پیپل غریب لوگ. چوتھی نشانی رعاء الشاء بکریوں کے چرواہے شیفرڈ راعی کی جمع رعاء یتطاولون فخر کریں گے لمبا کرنے میں فی البنیان بلڈنگز کو. دبئی اور یو اے ای میں رہتے ہیں وہ عرب امارات میں اور بلکہ اب تو یورپ اور امریکہ میں بھی کتنی کتنی بڑی بلڈنگز ہیں اور کتنی کتنی لمبی بلڈنگز ہیں نا اسکائی اسکریپرز اور ٹاورز. یہ ہو گیا. یہ 5 سوال کر کے بندہ چلا گیا. ثم then انطلقا he went back وہ بندہ چلا گیا. فلبث مليا تھوڑی دیر ہی گزری تھی وہ بندہ تھوڑی دیر چلتا رہا پھر غائب ہو گیا آنکھوں سے نا چلا گیا. ثم قال علی تو عمر فرماتے ہیں تو نبی پاک نے مجھ سے کہا نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا عمر دیکھیں نام لے کے بلایا یا عمر جیسے ہم کہیں یا بازل یا احمد یا محمد یا عبداللہ اس طرح کر کے نام لے کے بلایا جا سکتا ہے. یا عمر اے عمر اتدری ڈو یو نو تمہیں علم ہے
من السائل کہ یہ سوال کرنے کا والا کون ہے؟ قلتو تو میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم کہ اللہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ کا رسول. یہ ادب ہے کہ ہر چیز کا جواب فٹ کر کے نہیں دینا بلکہ بڑوں کے سامنے کہنا آپ بتائیے. قال یہ ساری حدیث علم کے ادب کے بارے میں، ادب، رسپیکٹ، آنر، مینرز. قال تو آپ نے فرمایا ھذا جبریل یہ تو جبریل تھا، اتاکم یہ آیا ہے آسمانوں سے، یعلمکم تمہیں سکھانے کے لیے، دینکم تمہارا دین. رواہ مسلم. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے. اچھا جی، یہ تو حدیث لمبی اور اس میں سے ہم نکالیں گے بڑے فوائد. اور یہ حدیث اتنی عظیم ہے، آپ حیران ہوں گے کہ اس بندے نے کہا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی، نشانیاں کیا ہیں. 5 سوال کیے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ سوال علم ہے. حسن السؤال من العلم، اچھا سوال کرنا علم ہے، چاہے جواب نہ بھی آتا ہو سوال خود علم ہے. اور اس سے پتہ چلا کہ جو چیز نہ عالم کو پتا ہو وہ کہے مجھے نہیں علم. اور یہ بھی کہ کوئی پوچھے ہاں آپ جواب دیں اور وہ آگے بندہ جواب دے دے عالم دین، تو یہ نہیں کہنا چاہیے ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، کیونکہ وہ تو جبریل تھے، وہ تو اس لیے ٹیسٹیفائی کر رہے تھے کہ وہ ہمیں سکھانے آئے تھے نا. تو جبریل نے نبی پاک کو سکھایا. علمہ شدید القوا، بڑے مضبوط جوڑوں والے فرشتے نے نبی علیہ السلام کو علم دین سکھایا ہے اور کسی انسان نے نہیں سکھایا. تو یہ حدیث ہے بڑی زبردست. تو ایک حدیث یہ بھی ہے نا قیامت کے بارے میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا خمس لا يعلمهن الا اللہ، 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. سورہ لقمان کی آخری آیت، ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. وینزل الغیث، اور بارش نازل کرنے کی ساری تفصیلات. ویعلم ما فی الارحام، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے کون کا پتہ تو اکثر لگا لیتا ہے، میل ایک فیمیل، لیکن وہ کیا بنے گا، نیک ہوگا بد، یا بد ہوگا اچھا برا، کیسا ہوگا عالم یا جاہل، وہ کسی مشین. وما تدری نفس، اور کوئی نفس نہیں جانتا ماذا تکسب غدا، کہ کل وہ کیا کرے گا، کوئی بندہ نہیں جانتا. وما تدری نفس، اور کوئی شخص نہیں جانتا بأی ارض تموت، کہ کس جگہ پہ اس کی موت آئے گی. ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی علیم و خبیر ہے. تو یہ اسلام اور ایمان دونوں ذکر ہوئے ہیں. تو یاد رکھیں کہ جب ایمان اور اسلام دونوں ذکر ہوں اور دونوں کا مطلب الگ الگ ہوگا، اور جب الگ الگ ذکر ہوں تو دونوں کا مطلب ایک ہوگا. یہ مشترکات لفظی میں سے، معنوی میں سے ہے. مثلا جیسے کہتے ہیں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرو. تو ہر نیکی تقوی ہوتا ہے اور ہر تقوی نیکی ہوتا ہے. تو اس سے کیسے عموم خصوص، کوئی چیز دونوں جو ایک شکل کی ہو اکٹھی ذکر ہو تو ان کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے، اور جب الگ الگ ذکر ہو تو مطلب ایک ہوتا ہے. مثلا جب اسلام ذکر کیا جائے تو پورا دین ہوگا، اور جب اسلام اور ایمان اکٹھے ذکر کیے جائیں تو اسلام سے مراد ارکان اسلام ہوں گے جو ہمیں نظر آتے ہیں باڈی پہ، جو اعمال ظاہر نظر آتے ہیں وہ اسلام ہوگا، اور جو دل کی چیزیں ہوں گی وہ ایمان ہوگا. یہ سمجھ لیں. اور جب صرف ہم کہیں کہ یہ اسلام ہے اور میں مسلمان ہوں تو وہ سب کچھ ہوگا، ایمان بھی اور اسلام بھی. یہ بات یاد رکھیں. اور احسان ایک درجہ ہے بہت ہی اسپیسیفک، یعنی ہر چیز احسن طریقے سے کرنا. واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں محسنین کو، جو احسن طریقے سے کام کرتے ہیں، ایکسیلنس. تو جو ظاہری اعمال ہوتے ہیں وہ اسلام ہے، اور جو دل کے اعمال ہیں وہ ایمان ہے. اس لیے جب مسلمان ہونے آئے بدو، انہوں نے کہا قالوا آمنا، ہم مومن ہیں. مومن آپ باہر آئے، بات سنیں. تھوڑا مینرز نہیں تھے. تو آپ نے قرآن کہتا ہے آپ مومن نہیں ہوئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم کو ہم تو ابھی سبمٹ کیے ہیں، ہم تو ابھی مسلمان ہوئے ہیں. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا، فرم نہیں ہوا. وہ ہم دیکھیں گے تمہارا عمل، تمہارا ڈیڈیکیشن اور تمہارا صبر اور جہاد، پھر پتہ چلے گا تم مومن ہو. ظاہری جتنے اعمال ہیں وہ اسلام میں داخل ہیں، اور ویسے حقیقت میں کوئی فرق نہیں. جیسا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
بڑا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. تو ہاتھ اور زبان نظر آتی ہے نا, تو نظر آنے والے سارے کام اسلام ہوتے ہیں. اور بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد بلڈنگ 5 پلرز پہ ہے. شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, واقامت الصلاۃ وایتاء الزکات وحج البیت صوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. 5 ارکان اسلام, پلرز آف اسلام. اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں ان میں سب سے افضل توحید ہے, اس کے بغیر 4 جو باقی ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. شہادتین ہے جنہوں توحید اور رسالت, یہ ایک پلر ہے, اس کے اوپر پھر 4 ہیں. اگر آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکات دیں اور توحید نہ ہو تو سارے ڈیمولش ہو جائیں گے, کلیپس ہو جائیں گے, گر جائیں گے, برباد ہو جائیں گے. اور صحابہ کسی عمل کو نماز کے علاوہ کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے, لیکن نماز چھوڑنے کو کفر کہتے تھے. اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں جو نماز چھوڑ دے. اس لیے یہ سمجھیں کہ اچھے اعمال جو ہوتے ہیں, حسن اخلاق, انٹریکشن, لوگوں سے ملنا, اسلام ہوتا ہے. جیسے ایک شخص نے کہا ایو الاسلام خیر, اے نبی اسلام کون سا اسلام اچھا ہے, یعنی اسلام میں میری کون سی خوبی سب سے اچھی ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان تطعم الطعام وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. یہ بخاری کی حدیث ہے کہ تو نماز تو سلام کرے اور کھانا کھلائے اس کو جس کو جانتا ہے اور اس کو بھی جس کو نہیں جانتا, تو پھر یہ تمہارا پکا اسلام ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام کا نور بھی ہوتا ہے اور علامات بھی ہوتی ہیں, یہی ارکان اسلام. اور اسلام میں جو اسلام کی نشانیوں میں سے انسان کا اخلاق اور رویہ بھی ہے. رویہ, لوگوں سے معاملہ, گھر والوں سے. وہ حدیث جو ہم پڑھیں گے کہ اسلام کا چوتھا حصہ وہ حدیث, 4 حدیثیں اسلام کی بنیاد ہیں, 4 حدیثوں کے اوپر اسلام کی بلڈنگ ہے. ان میں سے ایک حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو ترک کر دے, انٹرفیئر نہ کرے لوگوں کے معاملات میں جس کا اس سے کوئی ریلیونس نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام نے اسلام کی مثال بھی دی تھی. عرباض ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ آپ نے چھڑی پکڑی اور سیدھی لائن لگائی اور اس کے سائڈوں پہ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگائیں اور دروازے بنائے. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے دروازے ہیں, ہر دروازے پہ جہنم کی طرف بلانے والا ایک بندہ کھڑا ہے, لہذا تم ٹیڑھے رستوں پہ نہ چلنا. اور جو سیدھی لائن لگائی تھی یہ میتھمیٹکس, جیومیٹری, امیجز, اس کے ذریعے اسلام کی تشریح کی ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا یہ صراط مستقیم ہے, سیدھا. اور آپ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما, اللہ نے صراط مستقیم کی یہی مثال بیان کی ہے. واللہ یدعو الی دار السلام, اسلام سلامتی سے ہے نا, تو اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے. جنت کا بھی نام اسلام ہے, سلام ہے. اور سیدھا رستہ اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے, وہ اسلام کا ہے. اوکے, آگے ہے ایمان. اس نے کہا ایمان کے بارے میں بتائیں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر, یہ سارا ایمان ہے. ولیکن البر, قرآن کہتا بڑی نیکی یہ کہ من آمن باللہ, جو ایمان لائے اللہ پہ, والیوم الاخر, اور آخرت پہ, والکتاب والملائکۃ, فرشتوں پہ, والکتاب, اور سب کتابوں پہ. اور یاد رکھیں کہ جو رسولوں پہ ایمان ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, ایمان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ غیب پہ, ان سین پہ ایمان لے آئیں. بلیو ان ان سین, وہ کیا ہے؟ آخرت کے سارے معاملات ان سین ہیں, قبر کے سارے معاملات ان سین ہیں, اور ہماری زندگی کے بعد جو ہوں گے وہ ان سین ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, جب ان سین پہ بلیو کر لیتے ہیں تو اس کا ایکشن آتا ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا يَأْكُلُونَ, اور جو ہم ان پہ خرچ کرتے, جو ان کو رزق دیتے ہیں, جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں ان میں کرتے ہیں. اور رسول کی بات کرتے ہیں, جب ہم رسول ہیں اس میں وہ چیزیں آتی ہیں رسول خبر ہی ہے. نبی السلام نے
کہا کہ قبر میں نعمتیں ملیں گی تو ہم مانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط سے گزریں گے تو مانتے ہیں، کیونکہ رسول کو مانو تو ان کی باتیں بھی تو مانو نا۔ اور رسول کو ہم مانتے اور قرآن کو مانتے، رسول نے جو بولا ہے نہیں وہ حدیث کو ہم نہیں مانتے تھے۔ اس سے بڑا کفر دنیا میں کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث ہی دیکھ لیں، ام القرآن کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، پورے قرآن کی ماں اور جڑ۔ اور امام ابن دقیق العید نے فرمایا تھا، ہسپانیہ اسپین کے تھے، کہ ام السنت النبویہ، سنت رسول کی جو ماں اور جڑ حدیث ہے وہ حدیث جبریل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے کہا بتائیے ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو کوئی آپ سے پوچھے انٹروڈیوس یور اسلام ان فرنٹ آف می، میرے سامنے اپنے اسلام کا تعارف کروائیں، تو آپ اس کو حدیث جبریل کا ترجمہ دے دیں، کیونکہ اس نے پوچھا اسلام کیا ہے تو آپ نے پھر یہ حدیث بتائی۔ اور ایمان اب رسولوں پہ لاتے ہیں تو اس میں آخرت پہ ایمان، فرشتوں پہ، کتاب پہ، اللہ کی تقدیر پہ، ساری تفصیلات سمیت، اور اللہ کی صفات پہ ایمان، اور قیامت کے دن کے جو حالات ہیں اس پہ ایمان، پل صراط، جنت، دوزخ، اور تقدیر میں جو کچھ بھی حادثات ہوتے ہیں سب اللہ کی تقدیر نے پہلے ہی اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں۔ جتنے بچے ملیں گے، اولاد، بیوی، خامد، عمر، زندگی، پیار، محبت، نفرت، سب کچھ مقدر ہے۔ اگر نہیں یقین تو اپنی شکل دیکھ لو اور رنگ بدل کے دکھاؤ، قد بدل کے دکھاؤ، ناک اور کان کے سٹائل بدل کے دکھاؤ، بالوں کی تعداد بدل کے دکھاؤ، اپنے معدے کا سسٹم بدل کے دکھاؤ، اپنے لنگز کا سائز بدل کے دکھاؤ، اپنے دل کی حالت بدل کے دکھاؤ۔ You cannot do anything, any change in our creation۔ کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی اچھا ہے، کوئی برا ہے، یہ کیسے؟ سب اللہ کی تقدیر ہے۔ اور اس میں ایک ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، خلق افعال العباد، جو ہم عمل کرتے ہیں وہ عمل بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آخرت میں یہ بھی شامل ہے جنت اور دوزخ، اور اس کی نعمتیں اور عذاب، اور سزا اور جزا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمیں جو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے وہ بھی تقدیر ہے، اور برائیوں کے اندر جو ہم پڑھتے ہیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے خود پڑھتے ہیں۔ جو بندہ گناہ کر کے کہے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، وہ کفر تک چلا جاتا ہے۔ تقدیر میں یہ نہیں لکھا تھا کہ گناہ کرو، تقدیر میں یہ لکھا تھا، اللہ نے لکھا تھا کہ یہ گناہ کرے گا، اللہ کا علم ہے۔ تو کافروں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہی بات اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو ہمیں پھر مومن کر دے۔ تو اللہ نے کہا یہ بدبخت ہیں، پہلوں سے بھی گمراہی ہوئی، انہوں نے بھی کی، ہم نے رسول بھیجے تو ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، سمجھتے ہی نہیں۔ اسی لیے اللہ نے اچھائی کے بھی راستے اور نشانیاں بتائے ہیں، اور برائی کے راستے اور نشانیاں بتا دی، اور ساتھ بندے کو ایک لمیٹڈ اختیار دے دیا کدھر جانا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اچھا یا برا، یہ تو ہے اختیار۔ روٹی کھاتے ہو کہ نہیں، بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو کہ نہیں، سفر کرتے ہو کہ نہیں، ایئر لائن میں جاتے ہو کہ نہیں، اپنی چوائس کے جوسز پیتے ہو کہ نہیں، ہر چیز چوائس کر سکتے ہو۔ تو ایمان اور کفر میں کہتے ہو مجھے پتہ ہی نہیں، میں مجبور ہوں، یہ گمراہی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اللہ کہتا ہے میری طرف ہدایت اس کو ملتی جو خود بھی تھوڑی کوشش کرتا ہے۔ سلف صالحین میں ہزاروں تھے، لاکھوں، سب لوگ تھے، امام ثوری، امام یحییٰ ابن ابی کثیر، امام نخعی، ابو ایوب سختیانی، سعید ابن جبیر، میمون ابن مہران، تابعین، امام اوزاعی، سب کہتے تھے الایمان قول و عمل، ایمان ہوتا ہے منہ سے بولنا کہ میں مانتا ہوں اللہ رسول کو، اور دل اپنے ہاتھوں اور پیروں سے اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ اور ایمان فرائض ہیں، شریعت ہے جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل دہل جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیاتہ، جب رب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان پہ سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے اچھائیوں سے اور برائیوں سے گھٹتا بھی ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پہ توکل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ایک بندہ شرابیں پیے، گناہ کرے، چوریاں کرے، دوسرا امام کعبہ ہو اور لوگوں کی خیر کی خبر لے اور لوگوں کو بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھے، دونوں کا ایمان ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نشئی کا اور عالم دین کا۔ اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں کہتا تھا میرا ایمان ابو بکر اور عمر جیسا ہے۔ حضرت ابو بکر عمر سے زیادہ نمازیں پڑھنے والے موجود تھے، تو وہ کیوں فوقیت لے گئے سب پہ؟ اپنے ایمان کی وجہ سے۔
اور کوئی نہیں کہتا تھا میرا ایمان جبریل علیہ السلام کی طرح، نہ، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر نہیں ہوتا، وہ اس وقت قمیص بن کے اس کے سر پہ چھا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب اسی حالت میں مر گیا تو پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اور شراب بھی جب شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے ای الاعمال افضل، سب سے افضل اعمال کیا ہے؟ تو آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا ایمان باللہ، اللہ پہ ایمان لانا، اللہ پہ ایمان سب سے افضل عمل ہے۔ اور اسلام کا مطلب ہے فرما برداری، اور ایمان کا مطلب ہے تصدیق، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ آپ اگر مانیں اللہ اور اس کے رسول کو اور فرما برداری نہ کریں تو گئے، اور آپ بڑی فرما برداریاں کریں، ہر کام کریں اچھا، اور اللہ رسول کو تصدیق نہ کریں تو پھر بھی گئے۔ تو یہ دونوں ڈیفرنٹ شکلیں ہیں، حقیقت ایک ہے۔ تو دل سے تصدیق، زبان سے اقرار، اور اعضاء سے عمل، آرگنز اس سے عمل، اور اسلام خود عمل ہے۔ نبی پاک میت کے لیے دعا کرتے تھے اللہم احی من احییتہ منا فاحیہ الی الاسلام، اے اللہ ہم میں سے جس کو زندگی دینا اسلام پہ دینا، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو مارنا ایمان پہ مارنا، کیونکہ بعض لوگ عمل تو کرتے رہتے ہیں لیکن موت کے وقت ان کا دل بدلا ہوا ہوتا ہے، دل میں کفر اور بغض اور نفاق آیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کی شکل بھی مسلمانوں والی، عمل بھی، نمازیں بھی، حجاب اور داڑھی بھی، صدقہ اور خیرات بھی، لیکن دل اینڈ پہ برباد ہو سکتا ہے۔ استغفر اللہ، برے خاتمے سے بچیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، جو اللہ پاک ہمیں زندگی دینا اسلام پہ دینا، اعمال کرتے رہیں۔ ومن توفیتہ منا، اور ہم میں سے جس کو مارنا فتوفہ علی الایمان، اس کو ایمان پہ موت دینا۔ اس لیے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کی نظر میں سارے کا سارا دین اسلام ہے۔ اسی لیے بعض سلف نے کہا کہ ما سبقکم ابو بکر رضی اللہ عنہ بکثرت صوم ولا صلاۃ ولا بشیء وقر فی صدرہ، کہ ابو بکر صدیق تمہارے اوپر فضیلت اس لیے نہیں لے گئے کہ بہت زیادہ روزے رکھتے تھے نفلی اور بہت نفل پڑھتے تھے، بلکہ وہ چیز جو ان کے دل میں ٹھہر گئی تھی اس وجہ سے، کیونکہ ایک لہجہ بھی نہیں گزرا تھا نبی پاک کو اعلان کیے تو ابو بکر مسلمان ہو، سب سے پہلا مسلمان ابو بکر صدیق، اور وہی ہیں جو غار میں نبی پاک کے ساتھ تھے۔ اور امت کا اجماع ہے کہ امت کے جتنے مسلمان ہیں ان میں سب سے افضل صحابہ ہیں، اور ان میں سب سے افضل عشرہ مبشرہ ہیں، اور ان میں بھی خلفائے راشدین، اور ان میں بھی ابو بکر اور عمر شیخین جو ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا صحابہ ہنستے بھی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ہنستے تھے، کیونکہ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں کی طرح تھا۔ یہ ایمان ہی تو تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لڑنے مرنے پہ تیار ہو جاتے، اللہ کے نبی کے دفاع میں جان دینے پہ تیار ہو جاتے۔ اور ایمان اتنی عظیم چیز ہے کہ قیامت کے دن جو بے عمل مسلمان ہوگا اس کو دوزخ میں جلایا جائے گا، لیکن ہوگا وہ مسلمان۔ تو ایک رائی کے دانے کے برابر، مسٹرڈ سیڈ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان اس کے دل میں ہوا تو جہنم سے ایک دن نکال لیا جائے گا، تو ایمان کی وجہ سے۔ مومن فاسق بھی ہو سکتا ہے، نفاق بھی مومن میں آ سکتا ہے، مومن نفاق میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی فاسق بھی ہو جاتا ہے، لیکن کافر نہیں کہنا چاہیے۔ کافر وہ ہوتا ہے جس کا ایمان ختم ہو جائے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اخلاص دل میں ہوتا ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، پہلے امتوں کو یہی کہا گیا کہ اللہ کے لیے مخلص ہو جائے۔ اور اخلاص تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کا دل اس میں گمراہ نہیں ہوتا۔ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے کوئی بھی عمل خالص کرنا، ومناصحۃ ولاۃ الامور، اور جو آپ کے حکمران ہیں ان کے لیے دل صاف رکھنا، نصیحت کرنا، سنسیئر رہنا، ولزوم جماعت المسلمین، مسلمانوں کے گروہ کے ساتھ جڑ کے رہنا۔ یہ ایمان اور اسلام کی نشانی ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تو مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔
المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، فلا یظلمہ تو اس کو ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ اور اس کو تنہا نہیں چھوڑتا مصیبت میں، ولا یحقرہ اور اس کو گھٹیا نہیں سمجھتا، بحسب امرئ من الشر کسی بندے کے برا ہونے کے لیے کافی ہے، ان یحقر اخاہ المسلم کہ اپنے بھائی مسلمان کو وہ حقیر سمجھے، کل المسلم علی المسلم حرام ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، دمہ و مالہ و عرضہ اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت. یہ حدیث ہے بڑی عظیم. فلا وربک لا یؤمنون ایمان کی نشانی کہ اللہ کے نبی پہ راضی رہنا، جو آپ کی حدیث ہے اس کو ماننا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم 59 نمبر آیت ہے سورہ سورہ نساء میں، کہ تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پہ راضی نہ ہو جائے. اور ایمان کی مٹھاس بھی ہوتی ہے، اس لیے جن لوگوں کو مٹھاس نہیں ملتی زندگی میں وہ ایمان کو سوچیں. جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ عورت ایمان کی مٹھاس، یاد رکھیں ہماری سسٹرز، کوئی عورت ایمان کی حلاوت، سویٹنس، مٹھاس فیل نہیں کر سکتی، پا نہیں سکتی جب تک کہ اس کا خاوند اس پہ راضی نہ ہو جائے. اندازہ کریں یہ ہمیں مٹھاس زندگی میں کیوں ختم ہو گئی، آپس میں لڑائیاں میاں بیوی. آپ نے فرمایا ثلاث من کن فی، تین باتیں جس میں ہوں گی، وجد بہن حلاوت الایمان تو ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ محسوس کر لے گا. من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، جس کو اللہ اور اس کا رسول کائنات بھر سے پیارا لگے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ اور وہ کسی شخص سے محبت کرے تو صرف اللہ کی خاطر کرے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ اور وہ کفر سے جس سے رب نے اس کو نکال دیا اس کی طرف لوٹ جانا اس کو اتنا برا لگے. كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ فِي النَّارِ جیسے اس کو برا لگتا ہے کہ جہنم میں چھلانگ لگا دے، پھینک دیا جائے، اتنا برا لگے کفر کی طرف واپس. کئی لوگ سود چھوڑ کے سود کی طرف آ جاتے ہیں، گالیاں چھوڑ کے گالیاں شروع کر دیتے ہیں، دھوکہ چھوڑ کے دھوکے کی طرف واپس، شراب چھوڑ کے شراب کی طرف، بدکاری چھوڑ کے پھر اس طرف لپکتے ہیں. تو یہ ایمان تو نہیں ہے. تو یہ ایمان کا ذائقہ بھی ہوتا ہے. اور مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ من سرہ سرتہ حسنتہ جس کو نیکی کر کے خوشی ہو، وساءتہ سیئتہ اور برائی کر کے بہت ہی برا لگے، یعنی برائی ہو جاتی مومن سے، فہو مؤمن تو وہ مومن ہے. بھائی مسلم احمد کی حدیث ہے. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا ایمان لائے اللہ پر رسول پر پھر انہوں نے شک نہیں کیا. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا اسلام کیا تو آپ نے فرمایا اچھی گفتگو، کھانا کھلانا. اور ایمان کیا آپ نے فرمایا صبر اور معاف کرنا. اور افضل ایمان لوگوں کو اپنے شر سے بچانا. اور جو اللہ کی خاطر دے، من اعطى للہ ومنع للہ جس نے اللہ کی طرف حب للہ وابغض للہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر نفرت کی، جس سے کرنی چاہیے. اصل نبی کے دشمنوں سے ہم نفرت ہی کریں گے نا، پیار تو نہیں کریں گے. اور اللہ کی خاطر عطا کیا اور اللہ کی خاطر کسی برے کام سے مال روک لیا، فقد استکمل الایمان اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اور نصف ایمان شادی ہے، جوانوں کو شادی کرنی چاہیے. الحیاء شعبۃ من الایمان حیا ایمان کا ایک پورا شعبہ ڈپارٹمنٹ ہے بھائی. والحیاء کلہ خیر ساری حیا بہتر. انما المؤمنون اخوۃ سارے مومن بھائی ہیں. اچھا آپس میں مل کے رہیں. اچھا جی آگے چلیں. تیسرا سوال احسان کیا ہے؟ ایکسیلنٹ. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے اچھے طریقے سے نیت صاف کرنا، عمل کرنا. الذین آمنوا وعملوا الصالحات جو نیک کام کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں، انا لا نضیع ہم نہیں ضائع کرتے اجر من احسن عملا اس کا عمل، اس کا اجر جس نے احسن عمل کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا زندگی اس لیے ملی ہے کہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے احسن احسان والا عمل کون کرتا ہے. احسان خوبصورت، ایکسیلنٹ. اس لیے تھوڑا عمل کریں اور سنت کے مطابق کریں تو وہ احسن ہوگا، زیادہ کریں اور سنت کے مطابق نہ ہو تو برا ہوگا. من یسلم وجہہ للہ الی اللہ وہو محسن جو اپنا چہرہ رب کی خاطر جھکا دے، وہو محسن اس حالت میں کہ وہ محسن ہو یعنی احسن طریقے سے کام کرے. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها
اس نے مضبوط کڑے رنگ کو پکڑ لیا جو ٹوٹے گا نہیں. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, جو احسن طریقے سے کام کرتے ہیں ان کے لیے حسنہ ہے جنت, وزیادہ, اور اس سے بڑی چیز بھی ہے یعنی اللہ کا دیدار. انڈرسٹینڈ؟ آپ نے فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ, ایسے رب کی عبادت کرو جیسے اس کو دیکھ رہے. مسند احمد کی حدیث ہے. اور اپنے لباس کو اس لیے بھی سنبھالنا کہ کوئی آپ کا پردہ نہ دیکھ لے, یہ بھی احسان ہے. اور آپ نے فرمایا اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے یا ظاہر ہم کو نہیں دیکھ سکتے اور یہ امیجن بھی نہیں کر سکتے تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یہ یاد رکھو کوئی بھی عمل کرتے ہو تو یہ ریئلائز کرو وہ مجھے ضرور دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, سرویلینس ہے. تو جب تک یہ ہم تصور رکھیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے پھر ہم ٹھیک رہتے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, اے نبی اسلام جب آپ سے میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کدھر ہوں تو کہو میں تو بہت ہی قریب ہوں, دعا کرو میں سن لوں گا. اللہ نور السماوات والارض, زمین آسمان کو نور دینے والا اللہ ہے. تو اللہ ساتھ بھی ہوتا ہے. ان اللہ لمع المحسنین, محسن لوگوں کے احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ. اور ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. اور کوئی بھی دو ہوتے ہیں تیسرا اللہ, چار ہوں تو پانچواں اللہ ہوتا ہے, یعنی اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ وہ, اور اپنی ذات کے ساتھ آسمانوں پہ عرش. تو یہ مستحضر رہے ذہن میں کہ اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہم سے غافل نہیں ہے. فلا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, کہ جو ظلم لوگ کرتے پھرتے ہیں یہ مت گمان کریں کہ اللہ غافل ہے. وہ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار, وہ تو اس دن کے لیے اس نے مہلت دیا جس دن جو ہے سب نظریں جھک جائیں گی. اس کے بعد ہے اس نے کہا قیامت کب آئے گی, تو اللہ کہتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ, اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم. تو یہ نبی پاک نے فرمایا مجھے بھی نہیں پتا. نبی پاک کو ساری باتوں کا علم ہو سکتا ہے نا, جو اللہ دے وہی ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے. اس کی نشانیاں بتا دی ہیں, 5 باتیں جس کو کوئی نہیں جانتا. سورہ وہ بھی مفاتیح الغیب ہیں, وہ غیب کی کنجیاں ہیں, سورہ لقمان کے آخر میں ہے. اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عورت اپنی لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی. اس طرح ہوگا کہ ایک بندہ ہوگا, لونڈیاں قیامت کے قریب پھر آ جائیں گی. تو لونڈی تو وائف کی طرح ہوتی ہے, جب تک نکاح نہ ہو پھر بھی اس کی طرح ہوتی ہے. نکاح کرنا ہو تو اس کو آزاد کرنا ہوتا ہے, سارا وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. تو لونڈی ہے سلیو گرل, اس سے بچی پیدا ہوگی ایک بندے کی, تو جو بچی ہوگی وہ تو اپنے والد کی طرف منسوب ہوتی ہے نا, نہ کہ ماں کی طرف. تو بچی آزاد ہوگی, باپ جو آزاد ہے. جب وہ بڑی ہوگی تو وہ مسٹریس بن جائے گی اپنے باپ کی لونڈی کی, تو اس کو مارے گی بھی اور آرڈر بھی دے گی اور ہیوملیٹ بھی کرے گی. تو یہی ذلت کا وہ دور ہوگا جب قیامت قریب آ جائے گی. اللہ معاف کرے, کیونکہ آزاد کا بیٹا بھی آزاد ہوتا ہے. ایک بندہ ہے وہ فری ہے, آزاد ہے, لارڈ ہے, اس کا جو بچہ ہے اس کی بیٹی پیدا ہوگی وہ بھی فری ہوگی. تو اس بچی جس ماں سے پیدا ہوئی وہ تو لونڈی تھی, تو بچی جب بڑی ہوگی اس لونڈی پہ حکم چلائے گی. یہ مصیبت ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ ماؤں کی اہانت, ذلت کا دور آ جائے گا. والدین کو جو ہیوملیٹ کرنے کا دور ہے وہ قیامت کے قریب ہے. تو آج کل جو نوجوان ینگسٹرز بچے اور خصوصاً بچیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرتے ہیں اور ان کو ہیوملیٹ کرتے ہیں, یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ذلت ان کی طرف واپس ہی لوٹ کے آئے گی. اور دوسری نشانی یہ بتائی کہ بہت ہی ننگے بدن ننگے قدم غریب لوگ بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی بلڈنگز بنانے میں فخر کرنے لگے. آپ دیکھ لیں آج کل جو ہو رہا ہے, پہلے بکریوں کے چرواہے جو تھے اب کتنی بڑی بڑی ٹاورز کے مالک. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, قیامت کی ہر نشانی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حرام ہے. آج کل کوئی اگر بلڈنگ بنائے تو حرام تو نہیں ہوگی نا. وہ اگر زکوٰۃ دیتا ہے, نماز پڑھتا ہے, تو اس کی بلڈنگ اللہ نے اس کو رزق دی ہے. ہم صرف یہ کہہ لو جی قیامت کی نشانی آ گئی. قیامت کی نشانی تو یہ بھی ہے کہ ایک بندے کے لیے 50 عورتیں رہ جائیں گی. اتنی بندے شہید ہو جائیں گے, مارے جائیں گے جنگوں میں. کیا اس وقت بندے سارے غلط ہوں گے؟ تو قیامت کی نشانی یہ بھی ہے قریب ہونے کی کہ عورت بھی کما کے اپنے بندے کا ساتھ دے گی بزنس میں, اکانومی میں. تو آج 70% خواتین یہ کر رہی ہیں, تو کیا یہ غلط ہے؟ نہیں غلط. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جن کو کبھی جوتے اور کپڑے بھی نہیں ملتے تھے وہ بڑی بڑی بلڈنگز بنانے لگ گئے گے. یتطاولون, طویل ٹال بلڈنگز. اور قیامت کی بہت سی نشانیاں آپ نے فرمایا کہ جب امانت خائن لوگوں کے سپرد ہو جائے گی, اذا وسد الامر الى غیر اہلہ, حکومت, سلطنت, امارت, اختیارات غلط لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں گے تو قیامت قریب ہے. اور فرمایا کہ تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ
گٹیا انسان جس کا باپ بھی گٹیا تھا وہ اس کو لوگ بہت ہی لکی نہ سمجھنے لگ جائیں گے. آج کتنے کتنے گٹیا لوگ ہیں اور فلم سٹار ہیں اور بدکار ہیں, لوگ ان کے پیچھے مرتے ہیں, جن جان دے دیتے ہیں. اور انتہائی گٹیا اور کمینہ شخص جو ہے وہ مسند میں بیٹھ کے لوگوں پہ فیصلے کرے گا اور لوگ آشش کریں گے. اور قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک علماء سارے چلے نہیں جائیں گے, بہت نہیں ہو جائیں گے. اس لیے میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ حدیث کا علم حاصل کر لو, آہستہ آہستہ علماء چلے جائیں گے اور علم اٹھ جائے گا. اور ایک قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک ایک گندا اور گھٹیا شخص لوگوں کے معاملات کے فیصلوں میں بولنا نہیں شروع کر دے گا. اندازہ کریں. اور اپنے آپ کو خوش کرنے کی, اپنے آپ سے متاثر ہونے کی بیماری بھی پھیل جائے گی, موٹاپے کی بیماری بھی پھیل جائے گی, اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا, جھوٹے کو سچا, صادق کو خائن اور خائن کو امین کہا جائے گا. اور لوگ فخر و فخر کریں گے اپنی بلڈنگز پہ اور اپنے کاروبار پہ, مکان بھی کچے بناتے تھے. بس کیا کریں. یہ حدیث ہے. آپ کے کوشچن ہیں تو بتا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی سر, یہاں آپ نے بتایا کہ although کہ یہ چیزیں الحمدللہ ہمیں کلیئر ہیں, لیکن تھوڑا سا کلیئرفائی اور ہو جائیں گی اگر آپ اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دیں گے کہ تخلیق کی تبدیلی آپ نے کہا کہ کر کے دکھاؤ, لیکن ہم دیکھتے ہیں اب کہ تخلیق کی تبدیلی کی جا رہی ہے سرجریز کے ذریعے. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا نا کہ کر کے دکھانا ہوتا ہے نا. نبی علیہ السلام نے تو یہی اشارہ دیا کہ ان تقیم الصلاۃ, یہ کہ تو نماز قائم کرے, تو یہ مطلب تھا کہ صدقہ دینا چاہیے نا. اور یہ تو کر, جب کرے گا تو مسلمان ہوگا, نہ کرے گا تو کس چیز کا مسلمان, نام کا مسلمان تو نہیں چاہیے. اور دوبارہ پوچھ لیں کوشچن, پرابلم نہیں سمجھ آئی. جی سر, کوشچن یہ ہے کہ آپ نے ابھی کہا نا کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پری فکس ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ہے, آپ کچھ کر نہیں سکتے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ اگر کر سکتے ہو تو اپنا رنگ بدل کے دکھاؤ, اپنا چہرہ بدل کے دکھاؤ, اپنی تخلیق بدل کے دکھاؤ. تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو تخلیق بدلی جا رہی ہے سرجریز کے ذریعے. تو وہ تو فیک ہے, اوریجنلی بدل کے دکھاؤ, وہ اس میں لعنت بھی پڑتی ہے جو بدلے. اسی لیے تو اللہ جیسی لیسا کمثلہ شیء, اللہ جیسی تو کوئی چیز نہیں, تو اللہ کی کریشن جیسی بھی کوئی کریشن ہے نہیں. وہ تو فیک ہے, وہ تو ہے ہی فیک, نقل مارتے ہیں رب کی. اوریجنل مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے, آپ بندہ کہہ رہی ہیں. اللہ نے چیلنج دیا سورہ حج کے آخر میں, ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له, سارے مل کے بھی مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور سر ایک سوال ہے کہ ہم اس بارے میں پڑھتے ہیں ہمیشہ کہ غیب کی 5 کنجیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں, تو وہ جو بچہ کیا ہوگا اس کے بارے میں تو الحمدللہ علماء نے ہمیں بتا دیا کہ جینڈر تو آپ پتہ کر سکتے ہو, لیکن بچہ بد ہوگا اچھا ہوگا, اس کی تقدیر کیا ہوگی یہ نہیں آپ بتا سکتے. لیکن بارش کے حوالے سے مزید کلیریفائی کر دیں کہ بارشوں کے لیے تو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں اور اکثر بارشیں ہو بھی جاتی ہیں پیشن گوئیوں کے مطابق, اور جتنی انہوں نے اس کی لمٹ بتائی ہوتی ہے, اس میجرمنٹ بتائی ہوتی ہے, اتنی بھی ہو جاتی ہے. تو اس حوالے سے پھر اگر کوئی ہم سے پوچھے تو پھر ہم کیا بتائیں گے؟ یہ الٹیمیٹ جو نالج ہے نا, کمپلیٹ نالج, وہ اللہ کے پاس. اب کتنی بارش ہوگی, کتنے, اللہ کو تو اس کے قطروں کا بھی پتہ ہے, اور کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی, کئی دفعہ نہیں بھی ہوتی بارش. یہ جو سورسز ہے نا اس کی اسلام نفی نہیں کرتا. دیکھیں پہلے تو یہ بھی نہیں پتا تھا پیٹ میں کیا ہے, تو سورسز آگے پتا چل گیا, لمیٹڈ. اسی طرح بارش کو بھی میئر کرنے کے سورسز ہیں, اتنی تھوڑی زیادہ ہو سکتی, کم ہو سکتی, تھنڈر سٹارمز آ سکتے ہیں, لیکن جو مائنیوٹ نالج ہے بالکل ڈراپ بائی ڈراپ, وہ تو اللہ کے پاس ہے نا, یعنی انتہائی گہرا نالج جو ہے. تو اوورآل سمٹمز کا پتہ چل جاتا ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر کہتے ہیں یہ کینسر ہے, اس کا علاج کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو آرام آ جاتا ہے, کچھ مر جاتے ہیں. یہ کیا کرائیٹیریا ہے؟ تو زندگی اور موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے جو ڈیپلی نالج ہے نا سارا کمپلیٹ, وہ اللہ کے پاس. تھوڑا بہت اللہ نے سب کو دیا ہے,
वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, तुम्हें थोड़ा थोड़ा इल्म तो अल्लाह दे देता है, सूरह बनी इसराइल में लिखा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सर। और सर एक सवाल था जो तिजारत से मेरे जहन में आया और मैं पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आती कि फिर हम ये सवाल किससे पूछें। तो अभी आपने बताया कि वुमेन तिजारत के हवाले से कि वो शोहर का साथ देगी, तो मेरे माइंड में सवाल ये था कि क्योंकि हम खवातीन हैं और हमारे लिए आजकल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज ये बताई जा रही हैं कि हम घर बैठकर ऑनलाइन बिजनेसेस कर सकती हैं। तो उस हवाले से सर एक हाँ सवाल जो बार बार जहन में आता भी है और उलमा इसको हाईलाइट भी करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भी लेक्चर सुन रही थी, इसमें उन्होंने कहा कि आप पोजेशन में लिए बगैर एक चीज उसको आगे सेल आउट नहीं कर सकते, जबकि ऑनलाइन बिजनेसेस हमें सिखाते हैं कि आप एक चीज को रिटेलर या होलसेलर के पास ही अभी हो, आप उसको वर्चुअली उससे खरीद कर आगे सेल कर दें, और जब आप सेल कर देंगे तो मुकाम तक होलसेलर पहुंचाएगा। आपका काम सिर्फ ऑनलाइन अपनी प्राइस सेट करके उसको सेल आउट करना है। आल तो क्या होलसेलर को पता होगा कि सब हो रहा है, लेकिन वो चीज हमारी पोजेशन में ना तो आई है ना कभी आएगी। वो होलसेलर के पास गोदाम में ही है, वहीं से हम घर से ऑपरेट कर रहे हैं और सारा बिजनेस चला रहे हैं, और ऐसा हो रहा है। ड्रॉप शिपिंग भी ऑलमोस्ट इसी तरीके पे होती है। तो फिर इसमें हम, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस तो हो ही ऐसे रहे हैं और अपॉर्चुनिटी भी उसी की है हमारे लिए, तो फिर हम उसमें किस हद तक हम उस चीज को ले सकते हैं। हाँ जी, उसमें ये है कि ये इसका मुझे नॉलेज नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, मुझे आप व्हाट्सएप करें, उलमा से पूछ के मैं बता दूंगा। और ये बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है आज के दौर में, बहुत बर्निंग इशू है ये, इसके जवाब मौजूद है, मैं व्हाट्सएप में देख लूंगा। तो मुझे नसीम से कहना भेज दें, आप भेज दें, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। के बारे में। और ये तकदीर का तो आपने अभी बताया कि अल्लाह ताला की तौफीक से यानी इंसान नेकी का काम करते हैं, वो तकदीर में लिखा होता है। और सर मेरा जो ख्याल है कि यानी बुरे अमाल इंसान जो खुद करता है तो उसकी तकदीर खुद ही बुरी उसके अपने हाथों से होती है। ये कितना दुरुस्त है सर, ये आंसर इसका मुझे इसका क्लियर कर दें इस बात को। दो तरह पे है ना, एक तकदीर इस तरह है ना कि अल्टीमेट तकदीर, मसलन जिंदगी मौत हादसात, और एक जिसमें अल्लाह ने इख्तियार दिया है, अम्मा शाकिर अम्मा कफूरा, सीधा रास्ता दिखाया है कि जाओ उस तरफ। अगर कोई शख्स बदकारी करके कहे कि मेरी तकदीर में लिखा था, तो वो कुफर में पड़ जाता है। अल्लाह ने उसकी तकदीर में ये नहीं लिखा बदकारी करो, अल्लाह ने तो अपने नॉलेज से लिखा था कि ये करेगा। तो उसके बाद कई बंदे ऐसे हैं जिनको अच्छी तौफीक नहीं मिलती, उसकी भी वजह होती है, या तो दिल में बुग़्ज़ होता है, या वालिदैन से नफरत करते हैं, या उस्तादों की बुराइयां करते हैं, या सहाबा को बुरा कहते हैं, या अल्लाह वालों से नफरत करते हैं। तो कोई ना कोई चीज उनके दिल में ऐसी बुरा अमल होता है जिसकी वजह से अल्लाह नेकी की तौफीक छीन लेता है और उसको बुराइयों में पड़ने देता है। तो इसलिए कहते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ऐ अल्लाह नेकी में करने की तौफीक और बुराई से बचने की तौफीक भी आपकी तरफ से है। तो ये तौफीक भी तकदीर है, इसलिए कोई बुराई करना कि मेरी तो तकदीर में लिखा था, वो कहाँ लिखा है कि बुराई करो। इन्नकुल इन्नमा हर्रम रब्बियल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, तकदीर में तो कुरान भी है। तो जितनी शरीयत है वो अल्लाह ने लिख के दी हुई कि ये करो ये ना करो, ये करो और ये ना करो। तो ये शरीयत को अमल करें, फिर आप देखें कि आपने जो काम किया वो कुरान में मना था या नहीं मना था, हदीस में मना था या नहीं था। पहले उसको माने, वो भी तो अल्लाह की तकदीर है। इंसान अपने बहाने रब पे डाल देता है, तो ये गलत काम। जी ठीक, जी सर, जज़ाकल्लाह।